مولا یا صلی وسلم دائمن ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ نہایت ہی قابل صد احترام، ہمارے 2 جمعوں سے تسلسل کے ساتھ اسلام کا سیاسی نظام اور سیاسی حوالے سے اسلام نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی، لیکن آج ایک جمعہ ہم اس کو تھوڑا سکپ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک جو جلوہ فگن ہونے والا ہے، صفر المظفر، محرم کے بعد، اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں بڑی توہم پرستی پائی جاتی ہے، اور انسان کے اپنے خود ساختہ خیالات ہیں جن کے اوپر اس نے اپنے عمل کا ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا کیا ہوا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا سوچنا کہ سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں اور انسان یہ کام کرے اور یہ نہ کرے، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو سفر کے ساتھ منسوب ہیں۔ تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ہمارا وہ موضوع جو آگے چلے گا چند جمعوں پہ، اس کو ایک جمعہ صرف سکپ کر کے ہم اس موضوع کو اختیار کریں، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے، ہم اس بات کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں۔ ایک بات ہم پہلے پڑھ آئے گزشتہ 1-2 نشستوں میں کہ یہ جو مہینوں کا تسلسل ہے اور مہینوں کا 12 کی تعداد میں ہونا ہے، یہ کوئی میرے اور آپ کے بنایا ہوا نظام نہیں ہے۔ یہ مہینے 12 اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی کتاب لا ریب میں فرمائے ہیں، اور باقاعدہ 12 کی گنتی کے ساتھ فرمائے ہیں، اور سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت مبارکہ اس کے اوپر بڑی وضاحت کے ساتھ، کسی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں، کسی مفسر کے کسی کمنٹری کی ضرورت نہیں، اللہ خود فرما رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے اور زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے۔ اب ان ناموں کا ہونا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، یہ مہینوں کے ناموں کا ہونا اور مہینوں کا الٹ پلٹ کر واپس آنا، یہ اس کے اندر عربوں کی روایات کا عمل دخل موجود ہے۔ کیسے؟ جیسے آج ہم یہاں پہنچے ہیں اور عیسوی اعتبار سے ہم اپنی تاریخ کو گنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو تہذیب اپنے عروج پہ ہوتی تھی اسی کے دن اور اسی کے مہینوں کے نام ہوتے تھے۔ ہم آج ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ کہتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا پڑھے لکھے ماحول میں ہم چلے جائیں اور انگلش کے انوائرمنٹ کو لے لیں تو وہاں سیچرڈے، سنڈے اور منڈے کہلاتا ہے، لیکن اگر آپ پرشین میں دیکھیں تو وہاں بھی ان مہینوں کے نام جو ہیں، ان دنوں کے نام وہ اور ناموں کے ساتھ ہیں۔ جمعہ کو جمعہ بھی کہتے ہیں، آدینہ بھی کہتے ہیں، اور پھر چہار شنبہ جو ایک سفر کے حوالے سے مشہور ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو بھی کریں گے، یعنی بدھ کو چہار شنبہ کہتے ہیں، یک شنبہ، دو شنبہ، سہ شنبہ، چہار شنبہ، یہ پرشین کے اندر ہمارے ہفتے کے دنوں کے نام ہیں۔ آپ اگر عربی کو دیکھیں تو عربی میں بھی ایک پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ جمعہ کا دن ہے، قرآن کے اندر ہی اس کی ترکیب موجود ہے، اللہ نے قرآن کے اندر جمعے کے لفظ کو باقاعدہ ذکر فرمایا، اور پھر یوم الاحد، یوم الاثنین، یہ سارے کے سارے نام جو ہیں یہ عربی نام ہیں۔ تو ناموں کی تبدیلی دنوں کے حوالے سے یہ تہذیب کا اور کلچر کا ایک حصہ رہتی ہے، لیکن مہینوں کی گنتی کا 12 ہونا اللہ کے نزدیک ہے، اور جب ان کے نام رکھے گئے مہینوں کے بدلتے رہے، جیسے اب ہم کس نام سے مہینوں کو یاد کرتے ہیں؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی انگلش میں۔ آپ اگر ویسے عربی میں دیکھیں تو جنوری کو کہتے ہیں ینایرو، فروری کو فیبرایرو، مارس، ابریل، مایو، یونیو، یولیو، اگستس، یہ عربی کے لفظ ہیں جو ان ناموں کے ساتھ تعبیر ہوتے ہیں۔ تو محرم کا محرم اور صفر کا صفر ہونا اور ربیع الاول کا ربیع الاول ہونا، یہ عربوں کے مزاج کے مطابق بھی تھا۔ اب ہم زیادہ تفصیلی گفتگو اس پہ نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ اس مہینے کو جو آنے والا ہے، آج شاید محرم کی 29 تاریخ ہے، اور آنے والے 1-2 دنوں میں صفر المظفر جو ہے وہ جلوہ فگن ہوگا۔ تو صفر کس سے نکلا ہے؟ ایک ہوتا ہے سین کے ساتھ صفر، اور یہ حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، اور قرآن کے اندر بھی صفر کا لفظ موجود ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں السفر ساکر ولو کان میلا، بھائی سفر جہنم کا راستہ ہے، خواہ وہ 1 میل ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بندے کو مشکل پیش آتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، آج کے دور کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان خود ساختہ جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے ہاتھوں اپنے ہاتھ اور پاؤں باندھ لیتا ہے،
مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا السفر سقر ولو کان میلا، اگر سفر جو ہے وہ جہنم کا راستہ ہے خواہ وہ 1 میل ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس کی انٹرپریٹیشن سے مراد اللہ کے حبیب کا بتلانا یہ تو نہیں تھا کہ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ سفر جہنم کا راستہ ہے اور مجھے نہیں کرنا چاہیے تو اللہ کے حبیب نے یہ بھی تو فرمایا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چینی کیوں نہ جانا پڑے۔ بے شک اس حدیث کی روایت اور درایت کے اوپر علماء اور محدثین کا ایک اپنا موقف موجود ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے یا حدیث ہے، لیکن جتنا تواتر مل چکا ہے اس کو زمانے اور معاشرے میں، اور اس کا مفہوم قرآن اور حدیث کے مخالف بھی نہیں ہے، تو پھر سمجھا جائے گا کہ جو اس کا مفہوم ہے وہ اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، لہذا مفہوم کے اعتبار سے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب اگر اس حدیث کی کوئی تشریح یوں کرے کہ سفر تو ہے جہنم کا راستہ اور میں کبھی بھی نہیں کروں گا، تو کیا اسلام کا یہ مقصد تھا؟ اللہ کے حبیب کے فرمانے کا کوئی یہ مقصد تھا؟ نہیں، بلکہ فرمانا یہ تھا کہ سفر جو ہے وہ مشکلات جو ہے اس کے اندر ہوتی ہیں، انسان کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، انسان کی ڈریسنگ کی پرابلم ہوتی ہے، سواری کہیں بیمار ہو سکتی ہے، سواری کہیں خراب ہو سکتی ہے، بلکہ آگے چل کے میرے ذہن سے وہ نکل نہ جائے، میں یہیں پر بات عرض کر دوں کہ اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کہیں کوئی نحوست ہوتی تو یا تو نحوست ہوتی گھر کے اندر، یا نحوست ہوتی کسی سواری کے اندر، یا پھر نحوست ہوتی کسی عورت کے اندر۔ یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی۔ تو یہاں پر بھی کچھ لوگ جو ریشنلسٹ ہیں وہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ دنوں کے اندر نحوست نہیں ہوتی اور سارے کام جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے، اس کے اندر اپنی جو ترامیم ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر نحوست ہے تو پھر کس کے اندر ہے؟ مکان کے اندر ہے، یا پھر سواری کے اندر ہے، یا پھر عورت کے اندر ہے۔ اور یہ ٹھیک صحیح حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کے اندر اس کے ایگزیکٹ الفاظ موجود ہیں، لیکن معاملہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ معاملہ انٹرپریٹیشن کا ہے۔ ہم نے جو تشریح اور تفسیر اس کی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کے نبی کے فرمانے کا مقصد تھا وہ کچھ اور تھا۔ میں اب عربی ورڈنگ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لا ادوا ولا طیرتا وانما الشوم فی ثلاثۃ المرأۃ والفرس والدار او کما قال الرسول، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا بیماریوں کا متعدی ہونا، یعنی وہ بیماریاں جو وبائی بن جاتی ہیں اور وبا کی شکل اختیار کر کے ایک بندے سے دوسرے کو لگتی ہیں، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا لا ادوا، بیماریوں کا متعدی ہونا نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور یہ جو بیمار اونٹ ہیں خارش زدہ، ان کو کیا تندرست اونٹوں میں بھیج دیا جائے یا نہ بھیجا جائے؟ تو آپ نے بڑی حکمت والی بات یہ فرمائی کہ تم اس خارش والے اونٹ کو تندرست اونٹوں کے اندر نہیں بھیج رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اس کو بھی خارش لگ جائے گی، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ یہ جو پہلا اونٹ ہے جس کو خارش لگی ہے، اس کو خارش کس نے لگائی ہے؟ اگر اونٹ سے ہی لگتی تو پھر اس کی خارش کا سبب بھی تو کوئی اور اونٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن سب سے پہلے اونٹ کو جو خارش لگی ہے یا کسی بندے کو کوئی بیماری لگی ہے اور تم اس کو کہتے ہو کہ انسانوں میں نہ بیٹھا کرو اور انسانوں کے ساتھ کھایا پیا نہ کرو، تو یہ تمہارا کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان سب کے پیچھے ایک جگہ پہ تو انتہا ہے۔ اگر ایک کو خارش والے سے خارش لگ گئی یا دوسرے کو پہلے سے لگ گئی، پہلے کو پھر پہلے سے لگ گئی، تو یہ سلسلہ کہیں تو ختم ہوگا۔ لہذا فرمایا جو سب سے پہلا ہے اس کو پھر خارش کس نے لگائی؟ لہذا متعدی ہونا بیماریوں کا اللہ کے حبیب نے اس شک کو دور فرما دیا۔ لیکن اگر سائنس اور آج اس لیول پہ میڈیکل پہنچ چکی ہے، کچھ بیماریاں وبائی ہوتی ہیں جو لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں، لوگوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے، لیکن پھر اس سے مراد کیا ہے کہ اگر یہ ہی اصول بنا دیا گیا کہ کوئی بیمار بندہ دوسرے بندے کے ساتھ نہ بیٹھے تو جو انسانیت کی تعظیم اور تکریم ہے وہ ختم ہو جائے گی، انسان دوسروں سے دور بھاگے گا، اور جتنا انسان نفسیاتی طور پر آج وہمی بن چکا ہے، تو وہ انسان اگر اس حدیث کو باقاعدہ اپنا ماٹو بنا لے گا اس کے لیے اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ لہذا اللہ کے حبیب کا فرمانا احتیاطی تدبیر کے ساتھ ضرور تھا، لیکن اللہ نے اس کو اس سینس میں نہیں رکھا کہ یہ تمہارے لیے فرض ہے یا تمہارے لیے واجب ہے، ایک احتیاطی تدبیر ضرور ہو سکتی ہے۔ دوسرا اللہ کے حبیب نے فرمایا وَلَا تَيَّرَةَ، بد فعلی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ بد فعلی کتنی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے ذہنوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں بنا لیں کہ جن چیزوں سے پتہ چلے کہ یہ چیزیں اب کرنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں چند ایک مثالیں عرض کرتا ہوں اور پھر اسلام کی جو احتیاطی تدابیر ہیں میں ان کے بھی چند ایک جملے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر جن چیزوں کو ہم نے اپنے اوپر فرض کر دیا وہ چیزیں
صرف وہم کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں در آئیں، لیکن حقیقتاً ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا ایک بات ہمارے معاشرے میں بڑی مشہور ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی کبوتر ہوگا یا جس گھر کے اندر کوئی انسان تیتر رکھ لیتا ہے تو اس گھر کے اوپر جادو نہیں ہوتا، یا جس گھر کے اندر فلاں پرندہ یا فلاں چیز ہوگی وہ گھر ٹھیک نہیں رہے گا، اس کے اندر نحوست آ جائے گی۔ تو ایسی بات اسلام کے اندر اس کا کوئی ذکر موجود نہیں، اور بالکل پیٹ الفاظ اللہ کے نبی نے فرمائے لا ادوا، بیماری کبھی متعدی نہیں ہوتی، بیماری کبھی متعدی نہیں ہوتی، متعدی کا معنی ہے کسی دوسرے کو نہیں لگتی۔ ولا طیرۃ، بدفعلی اسلام میں نہیں ہے۔ اس بدفعلی کی میں چند مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میرے گھر میں یہ جانور ہوا تو اچھا ہوگا اور اگر یہ جانور نہ ہوا تو اچھا نہیں ہوگا، تو یہ تصور اسلام میں، قرآن میں اللہ کے نبی نے ہمیں کہیں نہیں دیا۔ ہمارے آباء و اجداد سے اگر کوئی ایسا چلتا آ رہا ہو تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تیتر ہو تو جادو نہیں ہوگا، اللہ کے حبیب نے فرمایا جادو تو برحق ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ نبوت کی صفت بہت بڑی ہے یا تیتر کا ہونا بڑا مقام رکھتا ہے؟ تو اللہ کے نبی وہ نبی ہیں جو ختم المرسلین ہیں، تو آپ کے اوپر بھی جادو کے اثرات ہیں، اور ان کے توڑ میں اللہ نے 2 پوری صورتیں نازل فرمائی ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو مجھے آپ یہ فرمائیں کہ نبی جو اتنی بڑی صفت کے ساتھ نبی ہے، جو گاڈ گفٹڈ ہے نبوت، جس میں میرے اور آپ کے ذکر اذکار، نماز روزہ، حج زکوٰۃ، کوئی کسی چیز کا عمل دخل ہی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی پھر بھی نبی ہیں، تو اللہ کے نبی کے اوپر اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے تو پھر ایک تیتر اس کام کو بچا سکتا ہے؟ لہذا اس کو عقلی لیول پہ بھی یہ سوچا جائے کہ یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں قرآن دیا ہے، اس قرآن کی اگر گھر میں تلاوت ہو تو جادو، ٹونا، سایہ، یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری ریموو ہو سکتی ہیں۔ پھر ایک اور بات ہے، اس میں بھی آپ اپنا ذہن ڈیولپ کر لیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا نظر لگ سکتی ہے۔ اب نظر کیا ہے کہ ایک بندہ کسی باصلاحیت آدمی کو دیکھتا ہے، کسی خوبصورت معصوم چھوٹے بچے کو دیکھ لیتا ہے، یا کوئی عورت دیکھ لیتی ہے، تو اس کے ذہن کے اندر، اس کے زبان کے اوپر ایسے الفاظ طاری ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ وہ انشاءاللہ یا ماشاءاللہ نہیں کہتی۔ تو ایک ریفلیکشن سسٹم ہے انسانی باڈی کے اندر جس کا اللہ کے حبیب نے اس کی طرف نشاندہی فرمائی کہ بھائی نظر سے بچو، اور نظر اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور یہ صحیح سلامت بندے کو بھی کھا جاتی ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ایک بندے کو نظر ہی نہیں آتا، وہ ہے ہی نابینا، اگر وہ کسی کی اس حق کے ساتھ تعریف بیان کر دے یا اس کے سامنے کسی کی صفت بیان کی جائے تو کیا وہ نظر نہیں لگے گی؟ وہ بھی لگے گی۔ یعنی نظر کا مفہوم صرف دیکھنے کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کسی کو حسد بری نظر سے دیکھتے ہیں یا حسد برے خیالات سے اس کو سوچتے ہیں، اور آپ کے اندر گھٹن کی کیفیت ہے کہ اس کو اللہ نے ایسا کیوں دے دیا ہے، تو یہ نظر کی کیفیت ہے جو صرف نظر کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ خیالات کے ساتھ بھی اللہ کے حبیب نے اس کو خاص فرما دی۔ تو 2 باتیں تو بڑی واضح فرما دی کہ لا ادوا، کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، لیکن کیا احتیاطی تدابیر نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے، کر لینی چاہیے۔ یہاں ایک اور حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ برس کی بیماری جس بندے کو ہو اس سے ایسے بھاگو کہ جیسے تم شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو دونوں کو اگر ہم تطبیق دیں گے اور دونوں حدیثوں پہ عمل کی کوشش کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ کے حبیب کا احتیاطی تدابیر فرمانا بھی مقصد تھا، لیکن مسلمانوں سے نفرت کرنا یہ مقصد نہیں تھا، اور آپ نے لوگوں کا شک دور کیا، وہم دور کیا کہ کوئی بات نہیں، یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بیمار بندہ ہو اور کسی کے ساتھ کھانا کھائے اور اس بندے کو بیماری نہ لگے، کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں؟ تو صرف اس نقطہ نظر کو ہم کیوں دیکھیں کہ جس کے اندر بیماری متعدی ہوتی ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے، سنیے گا میری بات غور سے، ممکن ہے کہ بیمار بندہ کسی صحیح بندے کے پاس بیٹھے، اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دے، یہ کیفیت بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ ایک سینس ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ بیمار بندہ ٹھیک کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ ممکن ہے اللہ نے اس نیک بندے کے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہو، وہ ایک فریکوینسی کا سسٹم ہو جو اللہ فرما رہا ہے میرے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھا کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، متقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے اس کی بیماری وہاں پہنچ کے ختم ہو جائے۔ لہذا دونوں پہلو اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے، اسلام نے اس کو فرض یا واجب کے لیول پر نہیں رکھا۔ اس کے بعد پھر
جو دو باتیں فرمائیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو ان چیزوں کے اندر ہوتا، اس کے فرمانے کا اللہ کے حبیب کا مقصد یہ تھا۔ اس کو بھی ذرا ہماری اپنی انٹرپریٹیشن سے ہٹ کر جو اللہ کے نبی اور محدثین نے فرمائی ہے اس کو دیکھیں۔ اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ بھائی اگر کوئی بدفعلی ہے یا نحوست ہے تو وہ کتنی چیزوں میں ہے؟ 3 چیزوں کے اندر۔ پہلے تو فرما دیا بیماری نہیں ہے، دوسرا یہ فرما دیا کہ کوئی بدفعلی نہیں ہے کہ منڈیر کے اوپر آ کر کوا اگر بولتا ہے تو آپ کہو کہ جی یہ ہونے لگا ہے، یا زبان دانتوں کے نیچے آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی نے ہمارا گلہ کر دیا ہے۔ یا عورت آٹا گوندتے گوندتے جو ہے وہ آٹا اڑ کر اس کے برتن سے باہر چلا جائے تو ہم شگون کیا لیتے ہیں کہ مہمان آنے لگا ہے۔ گو کہ آج ایسی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ کھانا ہمارے گھر نہیں پکتا بلکہ کھانا پکا پکایا باہر سے آتا ہے، تو ان کے آٹے اگر اڑتے رہیں تو ان کے پاس مہمان تو کھانے والے جاتے ہیں، جو ہوٹل والا ہے اس کے پاس جانے والے تو صرف کھانے والے ہی جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کہ بلی راستہ کاٹ دے گی تو میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ عربوں کے اندر فال نکالنے کا ایک طریقہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ صبح صبح انہوں نے جو کام کرنا ہوتا وہ 2 جانور چھوڑتے، اور ایک جانور اگر سیدھی طرف چلا جاتا دوڑ کے تو وہ کہتے یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے، اور اگر جانور دوڑ کے الٹے ہاتھ میں چلا جاتا بائیں طرف مڑ جاتا تو پھر کہتے یہ کام میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا لا عدوا، کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، ولا طیرتا، کوئی بدفعلی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بدفعلی کا ذکر قرآن کے اندر ہے، ایک تو ہے حدیث کے اندر۔ آپ سورہ یاسین شریف کی اگر تلاوت کریں تو اللہ 23ویں پارے کے شروع میں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، یہاں سے اللہ 3 لوگوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ اللہ نے 2 بندوں کو بھیجا، کہیں وہ نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، یا کوئی ریفارمر تھے، مسلح تھے، کہیں پر پہنچے لوگوں کو ہدایت کی بات بتانے، تو قوم نے یہ کہا کہ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ سورہ یاسین کے جو 23واں پارہ ہے اس کے پہلے صفحے کے اوپر یہ آیات مبارکہ ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ قوم یہ کہتی ہے کہ آپ بن کے آئے ہو ہمارے لیے اصلاح کرنے والے، لیکن ہم تو تمہارے اندر برا شگون دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ تمہارے جیسے منحوس آدمی ہمارے پاس آ گئے ہیں تو پھر تو ہماری خیر نہیں ہے، جو باتیں تم ہمیں بتا رہے ہو یہ باتیں ہمارے عقل کے پیمانوں پر پوری نہیں اترتی۔ اور وہ قوم جواب یہ دیتی ہے ان ریفارمرز کو، اللہ کے نیک بندوں کو، جو پہلے 2 تھے پھر ان کی مدد کے لیے اللہ نے ایک تیسرا بھیجا۔ فَكَذَّبُوهُمَا، یہاں سے وہ الفاظ شروع ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب اگر تم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹو گے، یعنی جو ریفارمرز آئے تھے ان کو کہہ رہی ہے قوم اگر تم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹو گے تو لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہم تمہیں پتھر مار مار کے رجم کر دیں گے، ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، تمہاری یہ ہدایت والی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ توہم پرستی اور ایسی فیلنگز جو کہ وہم کے اوپر مشتمل ہو، یہ اسلام سے پہلے بھی لوگوں کے اندر موجود تھی، بلکہ سورہ یاسین شریف کا آپ خود مطالعہ بھی فرمائیں چل کے، وہی حدیث کے اندر الفاظ ہیں وَلَا طَيَّرَتا، بھائی بدفعلی کوئی نہیں ہے کسی چیز کے اندر، کہ تمہارے گھر کے اندر سفر میں کوئی برتن گر گیا تو 13 دن پورے برتن گرتے رہیں گے، یا سفر کے اندر تم نے اپنی بیٹے اور بیٹی کی شادی رکھ لی تو یہ بیماریاں اتریں گی، بلائیں اتریں گی، یہ اپنے گھروں میں خوش نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ کے لائے ہوئے دین میں اس طرح کا کوئی سینس موجود نہیں۔ اور پھر فرمایا اگر نحوست ہوتی تو پھر 3 چیزوں کے اندر ہوتی۔ عرض کیا گیا حضور وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا المرأہ، عورت، خاتون خانہ، بیگم، بیوی، گھر کی کوئی خاتون، والفرس، یا پھر ایک گھوڑا سواری، اور ودار، یا پھر گھر۔ اچھا اب اس کی انٹرپریٹیشن اگر ہو تو بندہ لڑائی کرے کسی عورت کے ساتھ، گھر کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو جائے اور بندہ اس کو دلیل یہ دے بھائی تمہاری عادتیں تو بالکل ٹھیک ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے بتلا دیا تھا کہ نحوست کس کے اندر ہوتی ہے؟ عورت کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے فرمانے کا یہ مقصد نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کے فرمانے کا مقصد یہ تھا جس کو 14 صدیوں میں محدثین نے اس کی انٹرپریٹیشن کر دی کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت کو بڑی محبتوں سے لوگ بیاہ کے لاتے ہیں لیکن ممکن ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی، تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ جاتا ہے کہ یہ عورت تو ہمارے لیے منحوس ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اگر نحوست ہوتی تو پھر کس کے اندر ہوتی؟ عورت کے اندر ہوتی۔ یہ نحوست نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے،
اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. قرآن کے الفاظ یہ ہیں یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ جس کو چاہتا ہے مذکر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے مؤنث عطا فرما دیتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ عورت تمہارے گھر میں آئی ہے تو اس کے اندر نحوست ہے. اور پھر فرمایا اگر نحوست ہوتی یا کوئی بد فالی ہوتی تو وہ گھوڑے کے اندر ہوتی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یہاں فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور سفر ہے آپ کا 500 کلومیٹر کا, اور آپ کا زمانہ ہے گھوڑے پہ سفر کرنے کا. اگر راستے میں گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گئی, راستے میں گھوڑا آپ سے بھاگ گیا, بدک گیا اور آپ کی سواری کے قابل نہیں رہا, تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا وہ بظاہر ایک نحوست والا ماحول فیل ہوگا یا نہیں؟ میں جا رہا تھا, میرے راستے میں یہ کون سی مشکل آ گئی, میں اب کیسے 400 کلومیٹر کا سفر طے کروں گا. یہ معاملہ اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی کبھی یہ چیزیں مشکل کا باعث بن جاتی ہیں اور انسان پریشان ہوتا ہے. لیکن اگر نحوست ہوتی تو پھر ان کے اندر ہوتی, حالانکہ ان کے اندر بھی نحوست نہیں ہے. یہ تو ایک تدبیری معاملہ ہے جو کسی جگہ پر چل کر اس کے اندر کوئی ترمیم ہو گئی, اور اللہ کا کیا ہوا ایسے ہی تھا کہ تھوڑا سا بندے کو تکلیف اور مشکل اور پریشانی اٹھانی پڑ گئی. اور پھر تیسری بات فرمائی ودار, اگر نحوست ہوتی تو گھر کے اندر ہوتی. پہلی بات کیا فرمائی, نحوست ہوتی تو عورت کے اندر ہوتی. دوسرا, عورت اگر نحوست ہوتی تو سواری کے اندر ہوتی, گھوڑے کے اندر ہوتی. آج بھی آپ دیکھ لیں, اگر ایک بندہ گاڑی پہ جا رہا ہے اور کراچی جانا ہے اور 1000 سے زیادہ کلومیٹر اس کا سفر ہے, وہ آج تھوڑے تھوڑے سفر پہ پیٹرول پمپ بن گئے, ورکشاپس بن گئی, گاڑی کی مینٹیننس کا کام ہو جاتا ہے. لیکن اگر لمبا سفر ہو, راستے میں کوئی ایسی چیز نہ ملے, آپ کی گاڑی چلنا بند ہو جائے اور آپ کے ساتھ کوئی ہیلپر بھی نہ ہو, تو کیا فیل کریں گے؟ پریشانی آ جائے گی, تکلیف آ جائے گی. اللہ کے نبی نے جسٹ انڈیکیٹ فرمایا کبھی کبھی یہ چیزیں مشکل کا باعث بن جاتی ہیں, اور کبھی کبھی عورت کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی. تو مسائل جب بنتے ہیں تو ان مسائل کو اپنے کیے دھرے کا نتیجہ سمجھو, اس کو بھی نحوست کا کہہ کر دور نہ کر دو, بلکہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو. اور گھر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان گھر بناتا ہے بڑی چاہوں سے, لیکن مہینے کے بعد ہمسایوں سے بگڑ جاتی ہے. وہ لاکھ کہتا ہے کہ مجھے ہمسائے کے حقوق پتہ ہے, کہ حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ خدشہ رہتا ہے کہ اگر اگلی وہی جبریل امین لے کر آئے تو وہ ہمسائے کے اس حوالے سے ہوگی کہ ہمسایہ تمہاری پراپرٹی میں شریک ہے. اب آپ اگر یہ ساری باتیں اپنے ہمسائے کو سنائیں اور اس کے حقوق و فرائض کا بھی خیال رکھیں, اس کی انوائرمنٹ کا, آب و ہوا کا, اس کی اپنے گھر کے اندر ایسا شور نہ ہو جس کی وجہ سے ہمسایہ ڈسٹرب ہو, یا کوئی ایسا معاملہ طرز تعمیر آپ کے گھر کی ایسی کہ جو ہمسایہ جس سے مشکل میں جا رہا ہو. اب یہ چیزیں, کیا گھر آپ کے لیے بظاہر مشکل کا سبب بنے گا یا نہیں؟ ایک گھر آپ نے چاہوں سے خریدا, کروڑوں روپے کا خریدا, لیکن ہمسائے کی وجہ سے, قریب کسی فیکٹری کے ہونے کی وجہ سے, گھر کے اندر کے پانی کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے, یا کسی بھی حوالے سے ہوادار نہ تھا, پیسے خرچ ہو گئے, تو کیا سمجھیں گے؟ ہم یہ سمجھیں گے کہ اس وجہ سے ہمیں تھوڑی سی تکلیف اٹھانا پڑی ہے. لیکن کیا یہ نحوست ہے؟ نہیں. فرمایا نحوست کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے. اگر ہوتی تو پھر عورت کے ساتھ ہوتی, ہوتی تو گھر کے ساتھ ہوتی, ہوتی تو سواری کے ساتھ ہوتی. لہذا ان دونوں حدیثوں کے اندر جو ہے وہ تطبیق کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نحوست کبھی کبھی آتی ہے یا نہیں آتی. قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جن قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا وہ دن وہ تھے جو بڑی نحوست والے دن تھے. اب یہاں بھی اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ دن منحوس نہیں تھے جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا, بلکہ اللہ فی ایام ناحسات, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ایسے دنوں میں اللہ نے قوم عاد اور قوم سمود کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل کیا کہ دن کیا تھے؟ منحوس تھے, دن نحوست والے تھے. اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنوں کے اندر نحوست تھی تو ان دنوں کے اندر ان کے اوپر مشکلات نازل ہو گئیں, بلکہ اللہ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی نافرمانیوں میں اور اللہ رسول کے احکامات کی بغاوت میں اس لیول پہ پہنچ چکے تھے کہ وہ دن رات ان کے نحوست میں گزرتے تھے, اور انہی دنوں راتوں کے اندر اللہ نے ان کو عذاب نازل فرما دیا. لہذا یہ ساری باتیں سفر کے حوالے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ باتیں اسلام میں نہیں ہیں. دیکھیں ایک اور بات ہے, میں اور آپ اگر کچھ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام نہ کریں کیونکہ اس کے اندر بے برکتی ہو جائے گی, تو ذرا اندازہ کریں کہ سفر کے اندر جب اللہ کے حبیب اپنی حیات ظاہری میں تھے تو قرآن کی آیات نازل ہو رہی تھیں. سفر کے مہینے میں قرآن کی آیات نازل ہو رہی تھی. اگر سفر میں کسی کام کے کرنے کی ممانعت ہوتی
تو کیا سفر کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ کو ممانعت کا حکم نازل فرماتا ہے یا نہ؟ جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ 2 آیات امام قرطبی نے لکھی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، سورہ حج کی 39 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جس میں کفار کے ساتھ اللہ نے قتال کا حکم دیا ہے کہ اب تم، یہ بات بڑی کینلی آبزرو کرنے والی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کو کہ محبوب اب اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ کفار اور مشرکین کے خلاف تلوار اٹھائیں۔ اتنی بات آپ اگر سمجھیں تو میں اگلا جملہ عرض کروں کہ اگر کسی کام میں سفر کے اندر نحوست ہوتی تو کیا اللہ اپنے حبیب کو فرماتا کہ محبوب اب کفار اور مشرکین کے خلاف آپ اپنی تلوار اٹھائیں اور ان کے ساتھ قتال کریں؟ پھر یہ بھی تو ذہن میں ہوتا کہ اتنا بڑا کام ہے، اگر شکست ہو گئی جہاد میں تو پھر کیا کریں گے؟ پتہ یہ چلا اللہ نے اپنے نبی کو سفر کے مہینے میں کسی کام سے روکا نہیں ہے، بلکہ آپ کو فرمایا ہے کہ کیا کرو؟ جہاد کرو، جہاد پہ نکلو۔ تو میرے اور آپ کے کام تو چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا مشن اتنا عظیم ہے تو اللہ اپنے حبیب کو منع نہیں فرما رہا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں کبھی بھی تعلیمات ایسی نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی ان کے اندر نحوست ہے۔ میں ایک اور بات عرض کر لوں، 11 ہجری کا واقعہ ہے جب اللہ کے حبیب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آیات ظاہری سے پردہ فرما رہے ہیں، وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسود انسی، اور یہ ایک معروضی سا سوال ہے بچوں کے لیے کہ وہ کون سا شخص ہے جس نے حضور کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، تو اس کا اسود انسی، الف سین واو دال، اسود عین نون سین اور چھوٹی ہے، اسود انسی۔ تو سرکار دو عالم علیہ تحیت و ثنا کے زمانے میں اسود انسی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، سرکار دو عالم نے اپنے صحابہ کو یمن کے شہر صنعاء میں جہاں اسود انسی رہتا تھا وہاں صحابہ کے لشکر کو روانہ فرمایا اور کہا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ لعنتی آدمی ہے اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تم اس کا کلا کما کر کے آؤ۔ اگر سفر میں کسی مہم پہ جانا منع ہوتا تو آپ کی دانش کیا کہتی ہے کہ کیا اللہ کے نبی اپنے اس سفر جہاد کے اوپر صحابہ کرام کو روانہ فرماتے؟ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ لہٰذا یہ میرے بھائی اپنے ذہن سے نکال دیا جائے کہ شادیاں سفر میں ٹھیک نہیں ہوتی۔ درزی بیچارے بند بیٹھے ہیں دکانوں کے ساتھ، اگر پوچھے جی کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں جی محرم سفر میں کوئی کاروبار نہیں۔ تو یہ ایک وہ معاملہ ہے کہ جس میں ہم اپنی خود ساختہ شریعت کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ ایک اور بات میں عرض کر دوں، ایک چہار شنبہ کا اور سفر کا جو آخری بدھ ہے، منگل بدھ کے دن ہے، یہاں واک اور چلنے کی ایک روایت موجود ہے کہ اللہ کے حبیب کو ایک جو بیماری اور مرض کی کیفیت تھی وہ آپ کو صحت ملی تھی، آپ نے غسل فرمایا تھا اور اس کے بعد آپ چلے تھے۔ تو سارے لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں، عموماً پارکوں میں جاتے ہیں، کیوں بھائی چہار شنبہ ہے اور ہم نے جانا ہے۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے اندرون لاہور میں جلوس نکلتے ہیں، بڑی بڑی معتبر شخصیات ان کی قیادت کرتی ہیں، کیوں کہ یہ معتبر شخصیات سے مراد یہ ہے کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے، اس لیول کے لوگ۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ذرا تاریخی پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں کہ اللہ کے حبیب کا جو مرض تھا وہ کس کیفیت میں تھا۔ آپ کا وصال کب تھا؟ ربیع الاول میں، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو۔ یہی ان لوگوں کا آرگو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سیلیبریشن 12 ربیع الاول کو ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو ہے اور وصال بھی 12 ربیع الاول کو ہے، حالانکہ نبی کا آنا بھی رحمت ہے اور نبی کا جانا بھی ایک رحمت ہے۔ تو ایک یہ طرز کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے ہادی بن کر آئے، اور ایک یہ طرز کہ آپ تشریف لے گئے تو گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ ان میں حضور کو یاد کرنا، درود پاک پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور کہیں ادب و آداب کے ساتھ حضور کے میلاد کی محفل کرنا، یہ 12 ربیع الاول کو بھی ٹھیک ہے، یہ کوئی 14 ربیع الاول کو بھی ٹھیک ہے، یہ سفر میں بھی ٹھیک ہے، یہ محرم کے اندر بھی ٹھیک ہے۔ جہاں ولگیرٹیز آئیں گی وہ کسی مسجد کے اندر بھی ہوں گی تو پھر ایک ممانعت اور اس کے اندر جو ایک رکاؤ کی کیفیت ہے اس کے بارے میں ہر کوئی بات کرے گا۔ اگر 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہو، ذرا غور سے اس کو تاریخی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اور چہار شنبہ سفر کا ہے آخری بدھ، تو کتنے دن بچے آخری بدھ میں اور حضور کے وصال میں؟ 12 دن وہ، اور 1 2 3 4 5 دن تقریباً وہ بن جاتے ہیں جو سفر کے آخری بدھ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جو عوام میں مشہور ہے کہ آخری چہار شنبے کو حضور کو صحت ملی تھی اور آپ نے غسل فرمایا تھا اور آپ باہر واک کے لیے تشریف لے گئے تھے، بلکہ ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے،
وہ یہ لکھتے ہیں حضور کی بیماری جس کے ساتھ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، جو بظاہر سبب بنی حضور کے وصال کا، وہ بیماری ہی آپ کو چہار شنبہ کو آغاز ہوا تھا، اور پھر یہ بیماری آگے چلتی گئی اور کہاں تک پہنچی؟ 12 ربیع الاول تک پہنچی۔ تو ایوریج ایک ان کا درمیانہ پیریڈ کتنا بنا؟ 15 دن کے قریب۔ تو حضور کی بیماری 12 چہار شنبہ کو ختم نہیں ہوئی، سفر کا آخری بدھ اس کے اندر حضور کی بیماری ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہاں تو تاریخی اعتبار سے حضور کی بیماری کا آغاز ہو رہا ہے۔ لہذا باہر نکلنا اور یہ کہنا کہ یہ حضور کی سنت ہے، آپ میرے بھائی یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ کے حبیب کی اور سنتیں تھوڑی ہیں جو ہماری پوری کرنے والی ہیں۔ اللہ کے نبی نے مسواک روزانہ ہمیں کرنے کا کہا ہے، اللہ کے نبی نے مردوں اور عورتوں کا اختلاط اس سے منع فرمایا ہے، وہ کرکٹ میچ کے دوران ہو، وہ شادی حالوں کے اندر ہو، یا بے پردگی کی کوئی ایسی کیفیت جو کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں کیوں نہ ہو، کیا اللہ کے نبی نے منع فرمایا یا نہیں؟ بولے نا، اس سے ہم کیوں نہیں روکتے؟ اور صرف ایک ایسی بات جو سنی سنائی میرے اور آپ تک پہنچ گئی، ہم اس کو فرض سمجھ کے واک کے لیے بھی جاتے ہیں، ہم اس دن چلتے بھی ہیں، ہم غسل بھی کرتے ہیں، اور منسوب یہ بات ہے کہ حضور کو بیماری سے شفا ملی تھی۔ بیماری کا آغاز آپ کا چہار شنبہ کو ہوا تھا یا اس کے کسی قریب والے دن میں ہوا تھا، اور آپ کا وصال حیات ظاہری سے پردہ 12 ربیع الاول کو ہوا تھا۔ تو میرا یہ موضوع اختیار کرنے کی میرے بھائی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے ان اتھینٹک معاملات کو غور میں نہیں لاتے، احادیث مبارکہ کے میجر مسائل کو ہم غور میں نہیں لاتے، سنی سنائی باتیں ہمارا راستہ روک لیتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اللہ کا جب غضب کسی قوم پہ آتا ہے تو اس سے خیر کے کاموں کی توفیق چھین لی جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے 2 صلاحیتیں انسان کو دی، ایک صلاحیت وہ ہے جو خیر کی صلاحیت ہے، اور ایک صلاحیت اس کے اندر ایسی ہے جو شر کی بھی ہے، اور شر کو چارج کرنے والا شیطان ہے، اور اس کو دبانے والا اور خیر کو آگے بڑھانے والا کون ہے؟ رحمان ہے۔ تو جو بندہ رحمانی طاقت سے کام ہی کوئی نہ لے اور ہمہ وقت اپنے شیطانی چکروں میں رہے، اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے یہ صلاحیت اس کی بڑھ جاتی ہے اور خیر کی صلاحیت اس کی کم ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے اب اس کے کانوں پہ مہر لگ جاتی ہے، اس کی آنکھوں پہ مہر لگ جاتی ہے، اس کے دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ لہذا میرے بھائی ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال کیا جائے، اور ان کے خیال کے لیے ضروری یہ ہے کہ کم از کم ہمارا رجوع قرآن و سنت کی طرف ہونا چاہیے۔ میں نے چند باتیں عرض کر دی ہیں۔ ایک تو نظر لگنے والا معاملہ یہ برحق ہے، اللہ کے حبیب نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا العین حق، آنکھ کا ہونا، آنکھ کا لگنا، کسی کو نظر بد کا ہونا یہ برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر بھی سبقت لے کے جا سکتی ہے تو فرمایا سبقت العین، تو یہ جو آنکھ کا لگنا ہے، نظر بد کا لگنا ہے، یہ تو تقدیر کے اوپر بھی کبھی کبھی غالب آ جاتا ہے۔ لہذا اس سے اس کا بھی حل بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب بازار جاؤ تو کیا کیا کرو؟ دعا پڑھا کرو۔ جب رات کو سو تب بھی کیا کیا کرو؟ دعا پڑھا کرو۔ اور جب تم بچوں کو باہر بھیجو تو دعا پڑھا کرو، پھونک مار دیا کرو۔ اور پھر حضور کو سب سے زیادہ پیارے کون تھے؟ جناب حسن و حسین، سرکار دو عالم جب بھی امام حسن و حسین کے پاس تشریف لاتے آپ ان کو دم فرماتے اور ان کو پھونک بھی مارتے۔ اللہ کے حبیب جب رات کو خود سونے لگتے آپ آیت الکرسی پڑھتے، قل شریف پڑھتے، اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مارتے، جہاں تک آپ کا ہاتھ جانتا وہاں تک آپ اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ صرف تمہاری نہیں، تمہارے قرب و جوار کے 40 گھروں کو اللہ ہر قسم کی آفات سے محفوظ فرما دے گا۔ تو اب میرے بھائی اگر گھر کے اندر 1 بجے تک یوٹیوب چل رہی ہوگی اور وہاں یہ مسائل پیدا ہو رہے ہوں گے اور پھر ہم کہیں کہ یہ مسائل ہمارے لیے خراب ہیں، تو پھر نظر بد کہاں گئی؟ پھر توہمات کدھر گئے؟ پھر سپرسٹیشنز کدھر گئیں؟ معاملہ تو پھر یہاں تک پہنچا کہ قرآن سے تلاوتیں ختم ہو گئی، گھروں سے قرآن کی، اللہ کے نبی کی حدیث و سنت ختم ہو گئی، تو سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ بکھر گئے، مسائل کا شکار ہو گئے۔ لہذا خدا کے لیے میرا بھائی اسلام انسان کو یقین کی دولت دیتا ہے، اسلام انسان کو بولیں یقین کی دولت دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، میرے نیک بندے اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، رسول پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ ڈیوائنلی جتنے آرڈرز ہیں ان کے اوپر بھی، اور ڈیوائن جتنی بکس ہیں ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن آخرت کے اوپر پتہ نہیں ہمارا ایمان کس لیول کا ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ خود اندازہ فرما لیں کہ ہم وہموں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ محرم میں کسی نے شادی سے منع نہیں فرمایا، سفر کے اندر شریعت نے شادی سے منع نہیں کیا، لیکن جن سے منع اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے
خدا کے لیے میرے بھائی ہم اس سے تو رک جائیں. اللہ کے حبیب نے منع کیا تمہارے دل کے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے, تمہارے زبانوں پہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, اور تمہارے دلوں کے اندر بغض اور کینہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر حضور نے فرمایا بھائی جہنم سے بچو, بے شک کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ بچو, اور اپنے بھائی کو کھلے چیلے سے ملا کرو. ذرا ایمانداری سے مجھے بتائیں, یہ کوئی پروفیشنلی میری تقریر نہیں ہے, کتنے لوگوں کو ہم کھلے چہرے سے ملتے ہیں؟ ہمارے اندر نفرتوں کے پہاڑ ہیں, جفے بھی لگ رہے ہیں, سلام بھی ہو رہا ہے, دعوتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن یہاں سے چیز خالی نہیں ہے. تو پھر بتائیں یہاں اللہ کے نبی کی زیادہ توجہ ہے یا سفر کے مہینے کے کسی عمل کے اوپر زیادہ توجہ ہے؟ میرے بھائیو دین پیٹ ہے, دین 2 + 2 = 4 ہے. دین کے اندر ایسی جو ہے وہ ایمبیگوٹیز پیدا کر دی گئی ہیں, ایسے ابہام پیدا کر دیے گئے ہیں کہ جب دین کی بات آتی ہے تو ایک ہوا لگتا ہے کہ جب اسلام آئے گا تو کیسا ہوگا. میرے بھائی اسلام آئے گا تو ایسا ہوگا کہ انسان کے شر سے محفوظ رہے گا. جب اسلام آئے گا ہمارے گھروں کی حفاظتیں خود ہو جائیں گی. کیوں کہ میں کسی کے گھر کی حفاظت کروں گا, اپنی نظر کی حفاظت کر کے کسی کی ماں بہن کو محفوظ کروں گا تو کوئی میری ماں بہن کو بھی کیا کر دے گا, محفوظ راستہ دے دے گا. یہ میرا بھائی وہ اسلام ہے جو عین اسلام ہے, وہ اسلام نہیں ہے جو توہمات والا اسلام ہے. اب کنکلوژن کیا ہے, ایک ایبسٹریکٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جہاں جہاں کسی جگہ پر تھوڑا سا انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہاں سے بچو, تو وہاں صرف احتیاطی تدابیر ہے. وہاں کیا ہے؟ احتیاطی تدابیر ہے. لیکن احتیاطی تدابیر کو فرض سمجھ لینا اور کہنا کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے, اور حضور نے کسی بندے بیمار کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا ہے اور میں نہیں بیٹھوں گا, میرے بھائی آپ درود اور ذکر کر کے اس کے پاس بیٹھ جائیں اور دعا کریں اللہ آپ کے ذکر کی برکت سے اس کی بیماری کو دور فرما دے. یہ جذبات اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اور سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں کہ سفر نکلا ہے صفر سے, اور صفر کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا. صفر کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی, صفر ایک طرف لگائیں تو طاقت ہے, ایک طرف لگائیں تو وہ طاقت نہیں ہے. اب صفر میں ہوتا یہ تھا اور سفر میں کہ محرم کا مہینہ اور اس سے پہلے ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا مہینہ, یہ تینوں حرمت والے مہینے تھے. کیا تھے؟ حرمت والے مہینے. لوگ اللہ کے گھروں کی زیارت کے لیے جاتے تھے, حتیٰ کہ مشرکین بھی جاتے تھے, حتیٰ کہ کفار بھی جاتے تھے, لیکن طریقہ کار ان کا اپنا تھا کہ اپنے جانور کو ذبح کیا بتوں کے نام پہ, خون ان کے اوپر پھینک دیا اور حرم کے اندر ہی پھینک دیا. تو اللہ کے گھر کا سفر, دور دراز کے علاقوں میں نکلنا, کاروبار کو بالکل وائنڈ اپ کر دینا اور کنسنٹریشن میں آ جانا, بڑا فوکسنگ کوئی پوائنٹ پہ آ جانا, یہ ان کا بھی وتیرہ تھا. تو جب لوگ یہ کرتے تھے 3 مہینے, تو سفر کے مہینے میں ان کا کاروبار پھر شروع ہو جاتا تھا. وہ تجارت پہ جاتے تھے, کبھی مشرق میں, کبھی مغرب میں, کبھی شمال میں, کبھی جنوب میں, جس کو اللہ بیان فرما رہا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. سردیوں اور گرمیوں کے معاملات ہیں تجارت کے. تو جب وہ 3 مہینے یکسوئی کے بعد اللہ رسول کے نام پہ جنگیں بھی باندھ رکھتے, تو 1 مہینہ پھر ایسا آتا کہ اپنا نئے کاروباروں پہ نکلتے, اپنی جنگجو کے مہمات پہ نکلتے, تو گھر کیا ہو جاتے؟ خالی ہو جاتے. تو مہینے کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ مہینے کا نام ہی سفر پڑ گیا. اور اس کے ساتھ اسلام نے کہا سفر نہ کہو بلکہ سفر المظفر کہو. کیا کہو؟ سفر المظفر کہو. محرم کو محرم نہ کہو, محرم الحرام کہو. یہ برکتوں والا مہینہ ہے, سفر عظمت والا مہینہ ہے, اس کو اپنے لیے بڑا وہم والا مہینہ نہ سمجھو. تو میرے بھائی یہ موضوع اسی لیے اختیار کیا ہے اور اپنے پولیٹیکل اسلامک سسٹم کو ہم نے سکپ کیا ہے اگلے جمعے تک. انشاءاللہ اگلے جمعے سے پھر وہی موضوع ہوگا. اور سفر کے روزوں کے حوالے سے ایک بزرگ نے مسئلہ پوچھا کہ سفر کے روزے کیسے ہیں؟ کسی بھی مہینے میں رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد تمام مہینوں کے روزے نفلی روزے ہیں. جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو سب مہینوں کے روزے کیا ہو گئے؟ نفلی ہو گئے. آپ یوم عاشور کا روزہ رکھیں, 1 کے بجائے 2 نفلی روزہ ہے. ہر مہینے کا روزہ رکھیں, ہر پیر کا روزہ رکھیں, ہر جمعرات کا روزہ رکھیں, ایام بیز کا روزہ رکھیں. یہ سب روزے کیا ہیں؟ نفلی ہیں. آپ کتنے رکھ سکتے ہیں؟ جتنی آپ کی استطاعت ہے. 1 رکھیں, 2 رکھیں, 5 رکھیں, 15 رکھیں, 20 رکھیں, جتنی آپ کی طاقت ہے آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ اسپیسیفائی سمجھنا کہ سفر کے اندر اتنے روزے رکھنا یہ بہت ضروری ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. آپ جتنے روزے بھی رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین عطا فرمائے, جو یقین اللہ کے نبی ہم سب کے لیے لے کر آئے تھے. وما علیہ الا البلاغ.